السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بات کرتے ہیں یہاں پر تازہ ترین لائٹننگ رڈار کی۔ تو آپ تازہ ترین لائٹننگ رڈار دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گلگت بلتستان کے جنوبی علاقہ کشمیر اور شمالی پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے بادل موجود ہیں اور بعض علاقوں میں بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ گوجرانوالہ میں جس وقت ابھی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور گوجرانوالہ میں موسلا دھار بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ تھنڈر سیل لاہور پر نہیں ہے، یہ تھنڈر سیل اوپر کی طرف موجود ہے۔ اگر ہم بات کریں گزشتہ رات کی، تو آگے سیٹلائٹ والی سلائڈ پر جا کر گزشتہ رات پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ تو سیٹلائٹ ہے، یہ آج صبح کی ہے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ یہاں پر شمال مشرقی علاقوں میں بادل موجود ہیں، شمالی علاقوں میں، اس کے علاوہ یہاں پر ساحلی علاقہ جات ہو گئے، یہاں پر سندھ کے مختلف علاقہ جات ہو گئے، یہاں پر بادل موجود ہیں، جبکہ یہاں پر جو شمالی علاقہ جو شامل ہے یہاں پر بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی پنجاب کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی تشکیل ہوئی۔ پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں بعض مقامات پر بارش بھی ریکارڈ کی گئی۔ میرے پاس 62 ملی میٹر کا جو زبردست سپیل ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر تازہ ترین موسمی سسٹموں کی صورتحال کی، تو مختصر طور پر آپ کو موسمی سسٹموں پر نظر ڈالتا چلوں تو یہاں پر ایک مغربی نظام کی جو ٹرف ہے وہ ابھی بھی یہاں پر متاثر کر رہی ہے، اور جو سرکولیشن ہے وہ بھی یہاں پر ان علاقوں پر موجود ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ ایک اور سرکولیشن کی، تو ایک سرکولیشن یہاں پر موجود ہے، ایک سرکولیشن یہاں پر بھی موجود ہے، اور ایک سرکولیشن صورتحال یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہاں پر ایک طرف ان کے درمیان بھی وجود میں ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر ایک اینٹی سائیکلون ہائی پریشر کی، تو ایک اینٹی سائیکلون ہائی پریشر جیسی صورتحال بھی ان علاقوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک اور مغربی نظام جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ آنے والے دنوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سبب بھی بنے گا۔ اگر ہم بات کریں ان تمام تر موسمی سسٹموں کے زیر اثر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسمی صورتحال کی، تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی تشکیل ہونے کے امکانات موجود ہیں، اور بعض مقامات پر بارش بھی ریکارڈ کی جائے، جس میں پختونخوا کے مختلف علاقے شامل ہیں، گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب کا وسطی اور شمالی حصہ ہے، کوہ سلیمان ہے، اس کے علاوہ مشرقی بلوچستان، کچھ شمال مغربی سندھ کے علاقہ جات شامل ہے، یہاں پر بارش کے امکانات موجود ہیں۔ آگے چل کر میں صوبہ وائز ان کی ڈیٹیل پر نظر ڈالتا ہوں۔ تو یہاں پر اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان اور کشمیر کی، تو یاد رکھیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر علاقے میں یہاں پر گزر سے لے کر گانچے تک، ہنزا سے لے کر یہاں تک اکثر مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہے۔ کشمیر کے بھی یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے مطلب اکثر مقامات پر ہی جو بارش کے امکانات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ پختونخوا کا ذکر کرتا چلو تو پختونخوا کے بھی اکثر مقامات پر ہی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، بنو، وزیرستان، کرک، کوہاٹ، ہنگو، رکزئی، کرم، خیبر، پشاور، نوشہرہ، سوابی، ہری پور، عبد آباد، مانسہرہ، بٹگرام، کوئی پالس، کوہستان، سوات، دیر، چترال کے علاقہ جات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ باجوڑ، محمد، چارسدہ، مردان، اس کے علاوہ مالا کنڈ کے علاقہ جات شامل ہے۔ تو ان تمام علاقوں میں ہی بارش کے امکانات اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موجود ہے۔ بعض علاقوں میں جو بارش کی مقدار ہے وہ یہاں پر 10 سے 35 ملی میٹر کے درمیان بھی بعض مقامات پر ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ یہ سلسلہ یہاں پر 22 جون تک بغیر کسی رکاوٹ کے یہاں پر جاری رہنے کا امکان ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں یہاں پر پنجاب کی صورتحال کی، تو جو ہمارے پنجاب کے علاقہ جات شامل ہے، تو پنجاب کے جو وسطی اور شمالی علاقے شامل ہیں، اسلام آباد، مری، راول پنڈی، اٹک، تلہ گنگ، میاں والی، خوشاب، بھکر، جنگ، ٹوبہ، سرگودا، چکوال، جہلم، منڈی باودی، چنیوڑ، فیصل آباد، حافظ آباد، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، گجرانوالہ، وزیر آباد، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، لاہور، قصور، پتوکی، اکاڑہ، اس کے علاوہ سہیوال، پاک پتن، ان علاقوں میں تو بیشتر مقامات پر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی بارش کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ اگر ہم بات کریں یہاں پر کوہ سلیمان پر ایکٹیویٹی کے امکانات موجود ہیں، اور یہاں پر جو بلوچستان میں بادلوں کی تشکیل ہوگی وہ بھی یہاں پر آ کے مرج ہوں گے۔ تو یہاں پر آج ہمیں کچھ گراؤنڈ کنڈیشن جو ہے وہ یہاں پر فیوریبل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پر ان علاقوں میں جو گراؤنڈ کنڈیشن ہے وہ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق فیوریبل نہیں ہے۔ یہاں پر آپ جو ہے وہ گزشتہ جو بارش ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر
کافی حد تک جو حالات ہیں وہ ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی یہ صبح کا وقت ہے، دوپہر تک جیسے ہی اگر حالات بدلتے ہیں تو اس بارے ہم شام کی اپڈیٹ میں بات کریں گے۔ بہرحال اگر ہم بات کریں یہاں پر جو بلوچستان کے علاقہ جاتا ہے، تو بلوچستان کے کوہ سلیمان سے جڑے علاقے شیرانی ہے، یوب، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، کوہلو، ڈیرہ بگٹی، بارخان، موسیٰ خیل، سبی، اس کے علاوہ بولان، نصیر آباد، جعفر آباد، جھلمکسی، خزدار، بیلا، لسبیلا، ہب اوتل، ان علاقوں میں بارش کے امکانات مزید اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موجود ہے۔ یہاں پر بھی یہ سلسلہ 22 جون تک جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے، کچھ حد تک ایکٹیویٹی کے امکانات یہاں پر بھی موجود ہوں گے، جو کہ یہاں پر کہیں کہیں آؤٹ پٹ دے سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر ہمارے سندھ کے علاقوں کی صورتحال کی، تو سندھ کے جو علاقہ جو جتنے بھی ہیں، جس میں ہمارے یہ دادو ہے، اس کے علاوہ لاڑکانہ، کشمور، جبت آباد، کمبر، شہداد کوٹ، ان علاقوں میں جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے امکانات ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر سبی اسٹارم جو ہے وہ شدت اختیار نہیں کر پا رہا، جو کہ آگے نہیں بڑھتا، تو اس وجہ سے ہمیں سندھ کے علاقوں پہ اثرات دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن آج بھی توقع ہے کہ سبی اسٹارم بنے گا۔ اگر ان علاقوں کی طرف حرکت کرتا اور شدت برقرار رکھ پاتا تو ان علاقوں میں جو ہے وہ گھوٹ کی، خیر پور، اس کے علاوہ یہاں پر جتنے کچھ علاقہ شامل ہے، یہاں پر بھی اپنے اثرات دکھا سکتا ہے، جس بارے شام کی اپڈیٹ میں ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔